اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے قائد's رول ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اور بھی کچھ بات کرنی ہے جس میں ہم نے کہ پرابلم فیسڈ بائی پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس، ان دو چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلا ہے کہ اچھا ان دونوں میں نا کچھ سملیرٹیز بھی ہوں گی، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، میں ساتھ ساتھ ایلیبوریٹ کر دوں گا۔ پہلے کچھ پوائنٹس پہلے ٹاپکس میں بھی سیم ہوں گے، اور یعنی کہ دونوں میں کچھ پوائنٹس سملر ہوں گے، تو اس لیے لہٰذا آپ نے زیادہ یعنی کہ نا کنفیوز نہیں ہونا۔ اچھا، پہلا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے قائد's رول ایز اے فرسٹ گورنر جنرل، کہ قائد اعظم جب پہلے گورنر جنرل بنے پاکستان کے تو اس وقت انہیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا اس وقت پاکستان کے اندر کون کون سی مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا، اور پھر آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کیا، اور کون سی آپ نے پالیسیاں بنائیں، ان پالیسیوں پر کیسے عمل درآمد ہوا، کیسے آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پوسٹل اسٹیمپ کی آپ نے بنیاد رکھی، ورلڈ بینک جوائن کیا، IMF کو جوائن کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے UNO کو 30 سپتمبر 1947 کو جوائن کیا۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اور ان کی کڑیاں جو ہیں آپس میں جوڑتے چلے جائیں گے۔ اچھا، پہلا اگر ہم انٹروڈکشن کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ قائد اعظم ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کا پاکستان کے بنانے کے اندر ایک وائٹل رول جسے ہم کہتے ہیں، کہ مطلب ایک سٹون پلر کی طرح آپ کا ایک رول ہے پاکستان کو بنانے کے اندر، تو کوئی بھی اس چیز کے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر آج یہ سرزمین ہمیں ملی ہے، اور ہم اپنے اسلامی کلچر کے مطابق، اپنی اسلامی روایات کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق ہم اس ملک کے اندر رہ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو نافذ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور اگر آج ہم ڈومینیٹ کرتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو شاید آج ہمیں وہ آسانیاں نہ مل پا رہی ہوتیں جو آج ہمیں یعنی کہ میسر ہے۔ اور اس کے پیچھے آل ان آل اگر ہم کہیں کہ قائد اعظم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ قائد اعظم کا ہی ہاتھ ہے، تو اس میں بجانا ہوگا۔ اچھا، ایمرجنس آف پاکستان واز اے فار گریٹر اچیومنٹ آف قائد اعظم دین اینی ادر نیشنل لبریشن۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کی ہمیں علم ہے کہ مطلب آپ کا اور کسی بھی یعنی کہ لبریشن لیڈرز کے علاوہ آپ کا سب سے زیادہ رول ہے، لیکن باقی کا بھی ہے۔ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مطلب باقی لوگ جیسے لیاقت علی خان صاحب یا سردار عبدالرب نشتر صاحب، فضل الرحمان صاحب آئی چندری گڑھ صاحب، غضنفر علی خان صاحب، سرظفر اللہ خان صاحب، تو ان تمام لوگوں کو ہم کارنر کبھی بھی نہیں کر سکتے، ان کا بہت زیادہ رول ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کا، اس کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح کا، تو یہ تمام لوگ جو ہیں یعنی کہ ایک کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان تمام کڑیاں ایک مل کے ایک زنجیر بناتی ہیں، اور یہی زنجیر جو ہے ایک ایکچولی پاکستان کو کھڑا کرنے کی ایک یعنی کہ بنیاد ہے، ایک سٹون پلر کی طرح، اور اس میں سب سے پہلی جو کڑی ہیں وہ قائد اعظم ہی ہیں۔ اچھا، اگلی بات کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا نام جو ہے وہ گورنر جنرل کے طور پر سب سے پہلے آپ کا نام پیش ہوا، اور آپ کی یعنی کہ جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی 11 سپتمبر یا 13 سپتمبر 1948 کو پاکستان بننے کے 13 ماہ بعد تک آپ پہلے گورنر جنرل ہی رہے، اور 1 روپیہ اعزازیہ جو ہے وہ وصول کرتے رہے اس کے لیے سیلری کے طور پر۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلی بات کریں تو آپ نے اپنی کابینہ ڈیولپ کی، یعنی کہ کیونکہ آپ کے پاس کابینہ نہیں تھی، پاکستان کو انتظامی مشکلات کا سامنا تھا، کوئی پالیسیاں نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، ایون کہ یہاں تک کہ جو سرکاری ادارے ہیں کافی زیادہ وہ اس کا کیا نام ہے کرائے کی بلڈنگز لے کے ان کے اندر گزارا کر رہے تھے، اور اپنے انتظامی معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ریفیوجیز کا بہت بڑا انفلیکس تھا، کوئی پراپر ایڈمنسٹریشن نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو بیوروکریٹک ہیں جو ایڈمنسٹریشن کے پروسیس کو سنبھالتے تھے، پورے ملک میں ان کی تعداد صرف 83 تھی، اور جو بھی قابل بیوروکریسی ہے یا جو قابل لوگ ہیں جو پاکستان کو یعنی پاکستان بننے سے پہلے سب کانٹیننٹ کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالتے تھے، وہ موسٹلی ہندو تھے، اور وہ تو چلے گئے اپنے ملک کے اندر، انڈیا کے اندر، تو لہٰذا پاکستان میں یہ بھی انفلکس آ گیا کہ ایڈمنسٹریشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا کون کنٹرول کرے گا۔ لہٰذا آپ نے اپنی اس چیز کے لیے باقاعدہ طور پر کابینہ بنائی، جس کے لیے آپ نے سب سے پہلے
خان لیاقت علی خان صاحب کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا. اس کے بعد سردار عبدالرحمن نشتر کو آپ نے منسٹری آف کمیونیکیشن دی. نمبر 3 کے اوپر آپ نے فضل الرحمان کو منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن دی. نمبر 4 کے اوپر آپ نے آئی چندی گڑھ صاحب کو منسٹری آف کامرس دی. اور نمبر 5 کے اوپر آپ نے غضنفر علی خان صاحب کو ایگریکلچر اور ہیلتھ کا سیکٹر دیا. نمبر 6 کے اوپر آپ نے ظفر اللہ خان صاحب کو فارن منسٹر کا عہدہ دے دیا. یہ یعنی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے سب سے پہلے جو ہمارے چیف جسٹس تھے جن کا نام تھا جسٹس سردار عبدالرشید، آئی تھنک سو ان کا یہ نام تھا، جسٹس سردار عبدالرشید، میں بھی مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ اب مجھے کنفرم نہیں ہے. اچھا اگلی بات کریں تو ریفیوجی کی پرابلم آ گئی کہ مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں کا انفلکس آ گیا جو کہ وہاں سے ہوپ، ڈٹرمینیشن اور ایک کریج لے کر آیا تھا کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیں اپنی مرضی کا گھر ملے گا. جو وہاں پر اپنے پراپرٹیز کو بیچ کر آئے تھے، اپنے تمام مطلب کاروباری مراکز کو بیچ کر آئے تھے، ایون کہ اپنا سب کچھ لٹا کے آئے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو غریب طبقے کے ساتھ تھے یا جو مطلب عام مڈل کلاس طبقہ تھا. ایلیٹ کلاس تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کچھ آسانیاں میسر ہو گئیں، لیکن عام طبقہ اتنا ان کا قتل و غارت ہوا، نفرت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو ایسے نیلام کیا گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو مطلب پھر بھی یعنی کہ اس ماحول کو اگر بندہ امیجن ہی کرے کہ مطلب کیسے ایک اپنے ماں باپ کو بندہ اپنے آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کیسا ایک منظر ہوتا ہے. خیر ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ مطلب اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہم نے کیں، ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں انہوں نے کیں، اور ایک دوسرے کا ہم نے بدلہ لینے کے لیے معصوم جانوں کو ہم نے ضائع کیا. تو ایک ریفیوجی کا جو انفلیکس ہے جو وہاں سے مطلب اس پنجاب سے، انڈین پنجاب سے پاکستان پنجاب میں آئے، کیونکہ پنجاب میں 57% آبادی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی اور باقی جو تھی وہ دوسرے ہندو ڈومینیٹ کرتے تھے. لہٰذا ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر قائد اعظم نے کافی مرتبہ کہا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ ہمیں پورے کا پورا پنجاب دے دینا چاہیے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا تھا کہ اگر آپ اپنے 1940 کی اپنی اگر ریزولوشن آپ اٹھا کے دیکھیں، جسے آپ پہلے لاہور ریزولوشن اور پھر پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا گیا، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے جو علاقے مانگے ہوئے ہیں وہ ان میں پورے پنجاب کا تو نام ہی نہیں آتا ہے. ان میں تو صرف یہ نام آتے ہیں KPK کا اور یہ بلوچستان کے علاقے اور سندھ کے علاقے وغیرہ کا نام آتے ہیں. تو لہٰذا مطلب لیکن پھر بھی اگر کیونکہ ایک تو غلطی اس میں یہ ہوگی کہ برٹش کو یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے وہ جو 5 سال کی جو انہوں نے پلاننگ کا کہا تھا، انہوں نے یعنی کہ 1950 تک ملک کو چھوڑنے کا کہا تھا، انہوں نے وہ پھر 4 مہینے کے اندر سارے کا سارا ملکی حالات کو سیٹل کیا. اور ایک ان نون بندے کو ایک ریڈ کلف ایوارڈ جسے یعنی کہ ریڈ کلف جس بندے کا نام تھا لائر تھا باقاعدہ طور پر، اور وہ وہاں سے اپنا برطانیہ سے آیا. اس نے نہ ہمارے ملک کو پہلے دیکھا ہوا تھا، نہ اسے ہمارے کلچر کا پتہ، نہ اسے ہمارے بلیفز کا پتہ، نہ اسے ہمارا دوسرے یعنی کہ اب لوگوں کا آپس میں تعلقات کا ریلیشنز کا پتہ. اور وہ آیا، اس نے کیسے درمیان میں سے لائن کھینچ دی، اور وہ اس نے تو نقشے کے اوپر لائن کھینچی، لیکن وہ جب لائن دلوں کو کراس کرتی ہوئی اور لوگوں کے خونوں کو اور لوگوں کی زمینوں کو اور لوگوں کی پراپرٹیز کو کراس کرتی ہوئی جب وہ گزری اور وہاں پر جب بارڈر بنے تو پھر اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ریڈ کلف ایوارڈ میں کتنی زیادہ زیادتیاں کی گئیں. زیادتی اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی جو مسلم ایریا سے جیسے جونے پور تھا، فیروز آباد تھا، کشمیر جو یعنی کہ سب سے بڑا تھا، وہ ہمارے حصے میں نہیں آئی، ان کو ہمارے قبضے میں نہیں دیا گیا. حالانکہ مطلب وہ ریسورسز کے حوالے سے بھی اچھے تھے، انڈسٹریلز کے حوالے سے بھی اچھے تھے. کیوں اچھے تھے؟ لہٰذا اس لیے مطلب ان کے اوپر جو ہے انڈیا ڈومینیٹ کر گیا اور ان کو کانگریس کو وہ علاقے دے دیے گئے. خیر یہ مطلب باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں اگر یہ کویسچن آ گیا تو. ریفیوجیز کی پرابلم آ گئی کیونکہ ہمارے پاس پالیسیاں نہیں تھیں، ایڈمنسٹریشن نہیں تھی اچھی، لہٰذا یہ بھی انفلیکس ایک بہت بڑا ہمارے پاس کریٹ ہو گیا. اور قائد اعظم نے اس کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کیا اور لاکھوں مطلب جو ریفیوجی وہاں انڈین پنجاب سے آئے ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ نے کافی پالیسیاں وغیرہ بھی مرتب کروائیں. اچھا اس کے بعد اگر کیپٹل کی بات کریں تو اس وقت جو ہمارا کیپٹل بنا تھا دارالحکومت جسے ہم کہتے ہیں تو وہ تھا کراچی. پروونشل گورنمنٹ کی بات کریں تو مطلب چیف منسٹرز کی بات کریں تو پنجاب کے جو چیف منسٹر تھے ان کو وہ تھے خان افتخار حسین ممدود صاحب جو ایسٹ
بنگال کے مطلب ایسٹ پاکستان جو تھا اس کے جو چیف منسٹر تھے ان کا نام تھا خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ پاکستان کے سیکنڈ گورنر جنرل بھی تھے ایز ویل ایز سیکنڈ پرائم منسٹر بھی تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد NWFP کی بات کریں جو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس جسے آج KPK بھی کہتے ہیں, تو وہ ہے خان عبدالقیوم خان صاحب, اور جو سندھ ہے وہاں پر تھے محمد ایوب خسرو. بات کرتے ہیں بلوچستان اس میں کیوں نہیں تھا. تو بلوچستان جو ہے اسے صوبہ کا اسے جو جب صوبے کا درجہ دیا گیا تو 1970 کے اندر اسے صوبے کا درجہ دیا گیا تھا. اچھا اگلی بات کرتے ہیں مطلب پاکستان کے اندر چونکہ اس وقت ہمارے پاس آئین تو تھا نہیں, لہٰذا آئین نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ مسئلہ بن گیا کہ ملک پاکستان میں آئین بننے تک حکومت کون سی ہوگی, یعنی کہ مطلب کون سا ایکٹ پاکستان میں لاگو کیا جائے گا. تو یہ مطلب بات کی گئی کہ گورنر جنرل جو ہے وہ 1935 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے تمام فیصلوں کو ڈیسائیڈ کرے گا, اور اس کے مطابق ہی وہ جو ہے ملک کی گورننس کو بہتر بنائے گا. تو اس میں اس چیز کو فوکس کیا گیا کہ کچھ تبدیلیاں کر کے یہ جو ایکٹ ہے یہ ملک پاکستان کے اوپر لاگو کر دیا گیا. اس میں جو سب سے پہلی تبدیلی کی گئی تھی گورننس اس میں گورنر جنرل کے ایکٹ کے اندر 1935 کے ایکٹ کے اندر, اس کے اندر سب سے پہلے یہ تبدیلی کی گئی کہ ہمارا جو الائنس ہے وہ برٹش کراؤن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ جو ہمارا الائنس ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. کیونکہ جو اپنا گورنر جنرل کے اختیارات ہوتے تھے وہ موسٹلی یعنی کہ ان کا وہ جواب دہ ہوتا تھا اس کے سامنے کراؤن کے سامنے. کراؤن کون ہے؟ یہ جو آج کل برطانیہ کا بادشاہ یا مطلب وہاں پر جو بادشاہت یا ملکہ وکٹوریہ یا یہ تمام کوئن ایلیزابیتھ یہ تمام یا مطلب ان کے سامنے جو گورنر جنرل ہے اس وقت جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب حکومت تھی تو یہ تمام لوگ جو ہے یہ جواب دہ ہوتے تھے برطانیہ کے کراؤن کے سامنے گورنر جنرل جو ہے. لہٰذا ہم نے اس چیز کو تھوڑا امینڈ کیا جب گورنر جنرل کا یعنی کہ عہدہ قائد اعظم نے سنبھالا, تو انہوں نے سب سے پہلے امینڈمنٹ یہ کی کہ ہمارا جو الائنس ہے وہ کراؤن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارا جو الائنس ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ جب تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا اس وقت تک یہ چیز لاگو ہوگی. دوسری تبدیلی جو انہوں نے کی مطلب گورنر جنرل کے اختیارات کے اندر وہ تھا کہ جو گورنر جنرل ہے وہ تمام صوبوں کے گورنرز کو اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, گورنرز کو بھی اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی. نمبر 3 کے اوپر جو کیا گیا گورنر جنرل کو اختیارات دیے گئے کہ وہ کسی بھی پروونشل منسٹر کو یا چیف منسٹر جسے ہم کہتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے, اس کو اتار سکتا ہے, وہاں پر نیا چیف بھی لگا سکتا ہے. نمبر 4 کے اوپر جو کیا گیا وہ تھی کہ یہ جو گورنر جو وہ تعینات خود کر سکتا تھا ان کی سیلریز کو اور گورنر جنرل کی اپنی سیلری کو کم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنرز کی سیلری کو اور گورنر جنرل کی سیلری کو کم کر دیا گیا بمطابق 1935 کے ایکٹ کے نسبت جو ہے وہ سیلری کم کر دی گئی. نمبر 5 جو تبدیلی کی گئی کہ فیڈرل لیجسلیٹو واز ٹو الیکٹ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر. جو فیڈرل لیجسلیچر ہے یعنی کہ جو وفاقی سطح پہ جو اسمبلی بنی ہوئی ہے وہ اپنا اسپیکر بھی یعنی کہ خود سلیکٹ کر سکتی ہے اور اپنا ڈپٹی اسپیکر بھی خود سلیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے ہو سکتا ہے گورنر جنرل سلیکٹ کرتا ہو لیکن اب جو ہے وہ مطلب گورنر جنرل سے یہ اختیارات لے کے لیجسلیٹو اسمبلی کو دے دیا گیا کہ وہ اپنا کر سکتی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے گورنر جنرل جو ہے وہ اسے مطلب کسی بھی سنگین حالات کے اندر ایمرجنسی کیس کے اندر وہ کوئی بھی قسم کی ایمرجنسی سچویشن میں کوئی بھی آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایمرجنسی آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر سکتا ہے اگر ملک کے اندر ایمرجنسی کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا اگر فارن افیئرس کے متعلق بات کریں تو فارن افیئرس کے متعلق قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ملک پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں امن و سلامتی کا باعث بنے. ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ یعنی کہ پیس کو سپورٹ کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ گاڑی ٹو اسٹیبلش آف کارڈیل ریلیشن ود ویریس کنٹریز آف دی ورلڈ ٹو پرسو دا گول آف پیس بوتھ ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ آف دی کنٹری. کہ ہم ملک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے جو ہے وہ ہم امن چاہتے ہیں اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں کے UNO کی بات ہوگی کہ ہم نے 30 سپتمبر 1947 کو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو جوائن کیا تھا. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بذات خود اٹ سیلف جو ہے وہ جنگ عظیم دوم کے بعد جو ہے وہ بنائی گئی. جنگ عظیم ورلڈ وار 2 جو ہے وہ 1939 سے 1945 تک جو کنٹینیو رہی.
تو اس کے بعد یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو 24 اکتوبر 1945 کو بنایا گیا، لہٰذا ہم جب آزاد ہوئے تو ہم نے آبزرور سٹیٹس کے طور پر اپلائی کیا اگست کے اندر، اور اگست سے اگلے مہینے سپتمبر جب یونائٹڈ نیشن اسمبلی کا اجلاس ہوا اپنا امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر، تو وہاں پر ہماری آبزرور سٹیٹس کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں باقاعدہ طور پر ایک پرماننٹ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ممبرشپ دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ آپ بات ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں ایجوکیشن پالیسی کی، تو ایجوکیشن پالیسی کی جب بات آتی ہے تو اس وقت قائد اعظم جو تھے ان کی اپنی طبیعت کافی حد تک ناساز ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، لہٰذا جب ایجوکیشن کانفرنس جو ہے وہ اپنا امپلیمنٹ کی گئی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کا سٹرکچر، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی پالیسیز وغیرہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، تو قائد اعظم نے اپنا صرف لکھا ہوا پیغام بھجوا دیا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ النس کی وجہ سے آپ اس کانفرنس کو اٹینڈ نہ کر سکے، لیکن آپ نے اپنا جو میسج فارورڈ کیا اس میں آپ نے ایجوکیشن پالیسیز کو بھی کافی حد تک ریکمنڈیشن دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بات کریں نیشنل لینگویج کی، تو نیشنل لینگویج اس ملک میں شروع میں سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اس وقت تک یہ مسئلہ رہا ہے جب تک 1956 کے اندر پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ڈکلیئر نہیں کر دی گئی کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ بنگالی بھی ہوگی اور اردو بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بنا ہوا تھا کہ مطلب نیشنل لینگویج کے حوالے سے کہ چلو میں آپ کو تھوڑی نا ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں۔ اب پاکستان میں جو مطلب اس وقت اردو سپیکنگ لوگ تھے وہ صرف 6% تھے، ٹھیک ہے، اور وہ 6% کون تھے؟ وہ بھی صرف وہ لوگ تھے وہ جو وہاں انڈیا سے اپنا ریفیوجی آئے تھے، انڈیا سے نکل کے یہاں پاکستان کے اندر وہ لوگ صرف اردو بولتے تھے، یا وہ طبقہ جو تھوڑا پڑھا لکھا تھا وہ اردو بولتا تھا، ورنہ پاکستان ویسٹ پاکستان جو آج موجودہ پاکستان ہے یہاں پر لوگ پنجابی بولتے تھے، موسٹلی پنجابی بولتے تھے، یا پشتون کے علاقے میں اپنا ہو گیا پشتو ہو گئی، یا سندھی ہو گئی، یا بلوچی زبان ہو گئی، لیکن وہاں پر جو ہے اس کے ایسٹ پاکستان کے اندر اس کی آبادی جو تھی 54% تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو لوگ تھے سارے کے سارے بنگالی زبان بولتے تھے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ 54% آبادی ہے ہماری اور ہم بولتے ہیں بنگالی، آپ کی صرف 6% لوگ ہیں جو صرف اردو بولتے ہیں، لہٰذا اردو کی بجائے بنگالی کو نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا جائے۔ تو یہ مطلب کافی حد تک پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے پاکستان کے آزاد ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی، مطلب کچھ عرصے بعد یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے قائد اعظم کی زندگی میں۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر صرف اور صرف بنگالی زبان کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے، لیکن جب قائد اعظم وہاں پر ڈھاکہ کے اندر گئے تو مارچ 1948 کے اندر قائد اعظم جب ڈھاکہ میں گئے تو جب لوگوں کا ایک یعنی کہ نا انفلیکس یعنی کہ ہیوج انفلیکس جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا مطلب ان کو ملنے کے لیے آیا، مطلب آپ نے جب ایک جلسے سے خطاب کیا تو لوگ وہ بہت عزت کرتے تھے، بنگالی جو ہیں قائد اعظم کی بہت دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ تو آپ نے جب اس کانفرنس کے اندر کہا کہ مطلب اردو alone would be the national language of پاکستان، ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کہا کہ جس ملک کی بنیاد ہی اردو ہندی تنازع سے شروع ہوئی ہے 1867 میں بنارس کے اندر، جس میں یہ یعنی کہ لڑائی ہوئی تھی کہ اپنا دفتری زبان جو ہے وہ ہندی کو رائج کیا جائے اور عربی کو ختم کیا، عربی کہہ رہا ہوں اس کو اردو کو رائج نہ کیا جائے، تو وہاں پر سے سر سید احمد خان نے 2 نیشن تھیوری کی یعنی کہ حقیقتاً بنیاد رکھی تھی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارا اگر آج مطالبہ نئے پاکستان کا بنا ہے تو ہمارا اس کے پیچھے جو ریزن سب سے بنا وہ یہی بنا کہ ہم جو ملک چاہتے ہیں وہ ہم یعنی کہ صرف اردو زبان کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ صرف اور صرف اردو زبان جو ہے وہی نیشنل لینگویج کا درجہ ہوگی۔ آپ کی وفات تک مارچ سے لے کر سپتمبر تک یہ جو پروٹیسٹ ہیں وہاں پر ہونے بند ہو گئے، لیکن آپ کی وفات کے فوراً بعد یہ پروٹیسٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی بات کریں اکانومی کی، تو اکانومی پاکستان کی کافی حد تک کمزور تھی۔ کیوں کمزور تھی؟ کیونکہ جو موسٹلی بمبئی کا علاقہ، کلکتہ کا علاقہ یہ جو تھا یعنی کہ ویل ڈیولپ تھا انڈسٹریل کے حوالے سے، اور یہ سارا چلا گیا انڈیا کے پاس۔ اب جب یہ سارا علاقہ انڈیا کے پاس چلا گیا تو پرابلم اب یہ بن گئی کہ پاکستان کے پاس جو علاقہ تھا خاص طور پر پنجاب، یہ صرف برائے نام تھوڑا بہت جو تھا ڈیولپ تھا، ورنہ اس میں بھی کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی۔ تو پاکستان کو کافی حد تک اس میں بھی مشکلات کا سامنا رہا کہ کیسے وہ اپنی اکانومی کو امپروو کرے۔
اچھا اکانومی کو یعنی کہ یہ ایک سب سے بڑی پرابلم رہی کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی اپنا مطلب انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن میں بینکس آ گیا، ٹریڈ آ گئی، کامرس آ گئی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دوسرے آ گئے، میجر انڈسٹریز وغیرہ آ گئی جن کے ذریعے اکانومی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو علاقے تھے یہ موسٹلی ٹیریٹری جو یہ چلی گئی تھی یہ انڈین کے پاس چلی گئی تھی۔ سب سے جو ہمارا دونوں کا بینکس انڈین سب کانٹیننٹ کا جو بینک تھا جسے ریزرو بینک آف انڈیا کہتے ہیں وہ بھی جو ہے انڈیا کے یعنی کہ اندر آ گیا تھا، تو لہٰذا پاکستان کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا رہا، اور ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے آلموسٹ جولائی 1948 کے اندر جولائی 1947 یا جولائی 1948 کے اندر آئی تھنک 9 جولائی 1948 کے اندر آپ نے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھنے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے اس نے پاکستان کے انتظامات کو سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بنی کہ مطلب قائد اعظم خود بھی چاہتے تھے کہ ہمارے کوئی ایسا بینک ہو کہ جس میں ہم اپنی مرضی کی اسلامک پالیسیز جو ہیں مطلب امپلیمنٹیشن کر کے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ امپروو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ کی بات کریں کہ مطلب کون سی فارم آف گورنمنٹ تھی تو قائد اعظم جو تھے وہ حقیقتاً ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے حق میں تھے۔ یہ کیوں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے حق میں تھے میں تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا آپ کی یعنی کہ نا آپ کا یہ ارادہ تھا کہ مطلب پاکستان میں، اچھا میں سمپل طور پر یہ بتا دوں کہ کیوں حق میں تھے، کیونکہ پاکستان کے اندر فیوڈلزم تھا، پاکستان کا جو سوشل کلچر ہے وہ بہت زیادہ حصوں میں ڈیوائڈ ہوا تھا، لوگ جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ لگا کے نہیں تھے راضی، ٹھیک ہے۔ اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ مطلب صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے، جو اوپر سارے اختیارات سنبھال کے رکھی ہوئی ہو، نیچے لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری ان کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے، اور تینوں کے درمیان چیک اینڈ بیلنس اور اکاؤنٹیبلٹی کا انتظام رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا یہ ارادہ تھا کہ مطلب پاکستان کے اندر فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہو۔ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ آپ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ آپ خود گورنر جنرل کے عہدے پر تھے اور آپ سیاست میں اپنی یعنی کہ نا پوزیشن کو مضبوط رکھنا چاہتے تھے۔ تو دیکھیں مطلب ان اعتراضات کا جواب یہ آتا ہے کہ قائد اعظم تو کبھی پولیٹیشین تھے ہی نہیں، قائد اعظم تو ایک نیشنل لیڈر تھے۔ قائد اعظم نے تو کبھی بھی پولیٹیشین ہونے کا یعنی کہ آپ تو ہمیشہ آرٹ آف پاسبلٹیز کے تحت آپ ایک نیشنل لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور آپ نے ہمیں ملک پاکستان لے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان ایسے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا اگلی بات کریں پروونشل اٹانومی کی، تو قائد اعظم اس کے حق میں بھی تھے کہ صوبوں کو پروونشل اٹانومی دی جائے، ٹھیک ہے، مطلب صوبوں کو اختیارات دیے جائیں، نچلے درجے تک ان کو اختیارات وغیرہ ٹرانسفر کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اپنے 10 دسمبر 1945 میں ایک بیان کے اندر کہا تھا کہ ابر پاکستان گورنمنٹ ول پروبیبلی بی اے فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ماڈلڈ آن دی لائنز آف اٹانومس پروونس، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہمارے ملک پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ حقیقتاً فیڈرل گورنمنٹ ہوگی جس کے اندر صوبوں کو اختیارات دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی بات کریں تو مطلب قائد اعظم کہتے تھے کہ نو اسٹیٹ کین بی رن وداؤٹ دا کانسٹیٹیوشن ایون فار اے سنگل ڈے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام سے 3 یا 4 دن پہلے 14 اگست کو پاکستان کا قیام وجود میں آیا، اور آپ نے 11 اگست کو اپنا پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور جس کے اندر یعنی کہ جھنڈا بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کا جھنڈا کیا ہوگا جو کہ امیر الدین کدوائی نے بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نا مطلب اس کے اندر یہ کہا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی فرسٹ ٹاسک آف فریمنگ آور فیوچر کانسٹیٹیوشن اینڈ سیکنڈ آف فنکشننگ ایز فل اینڈ کمپلیٹ ساورن باڈی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس کے 2 ٹاسک ہیں، پہلا کہ یہ کہ وہ فیوچر کانسٹیٹیوشن بنائے گی، دوسرا یہ کہ مطلب وہ ایک فل اور کمپلیٹ ایک ساورن باڈی ہے مطلب ملک پاکستان کو چلانے کے لیے۔ آخر میں مائنارٹیز کے رائٹ کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں مائنارٹیز کے رائٹ کو یہاں پر ہی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس میں سے ٹوٹل 96 لوگ تھے، ٹھیک ہے، پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، جن میں سے 15 جو ہیں وہ نان مسلم تھے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب قائد اعظم نے ساتھ ہی ساتھ اپنی اسٹیٹمنٹ میں ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یو مے بلانگ ٹو اینی ریجن اور کاسٹ اور کریڈ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف اسٹیٹ، کہ آپ کون سی ذات سے ہیں، آپ کون سے مذہب سے ہیں، یا آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، اسٹیٹ کو، ملک پاکستان کی حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ آزاد ہیں اور آپ آزاد ہو کر اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اپنی عبادت
کر سکتے ہیں. اور اسلام بھی تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو بھی جھوٹا کہے گا. ٹھیک ہے، میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ جو باقی پرابلم فیسڈ بائی پاکستان وہ میں اگلے ٹاپک میں ایلیبوریٹ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ تو آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پرابلم فیسڈ بائی پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس، کہ پاکستان کو آزادی کے بعد کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کچھ باتیں ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کر دی تھی، جس میں ہم نے یہ باتیں کی تھی کہ قائد اعظم جب پہلے گورنر جنرل بنے تھے تو ان کو کون کون سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ جب پاکستان بنا تو اس سے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، سب سے پہلے تو نا ہم کچھ بات کریں گے انٹرنل پرابلمس کی. ٹھیک ہے، پہلی جو انٹرنل پرابلم ہمارے ساتھ بنی وہ تھا ریڈ کلیف ایوارڈ. ریڈ کلیف ایوارڈ کے اندر ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ جو بھی میجارٹی کچھ مسلم ایریاز تھے، ٹھیک ہے، جس میں جون پور تھا، فیروز آباد تھا اور کشمیر تھا، یہ علاقے جو ہیں یہ انڈیا کو دے دیے گئے. اب جب یہ علاقے جو مسلم میجارٹی کے تھے جب یہ انڈیا کو دیے گئے تو پاکستان نے مطلب ان کے خلاف احتجاج کیا، انسرجنسی شروع کی، اور کشمیر کو ہم نے یعنی کہ جنگ کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہمارے فوجیوں نے، ہماری ملٹری نے 33% اس کے اوپر جو قبضہ بھی کر لیا، جو آج جسے ہم آزاد کشمیر کا نام دیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ بن گیا اسی ریڈ کلیف ایوارڈ کے اوپر ہی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ بن گیا پاکستان اور انڈیا کا. دوسرا جو ہمارا ان کے ساتھ یہ مسئلہ بنا کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ وہ آزادی کے بعد ہمیں 750 ملین روپے جو ہے وہ دے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنے انتظامی حالات اور معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کر سکیں. تو ریزرو بینک آف انڈیا نے جو ہے مطلب وہ پیسے ہمیں کیسے واپس کیے، اس کی سٹوری شاید آپ لوگوں نے کافی مرتبہ سنی ہوئی ہوگی کہ مطلب تھوڑے تھوڑے کر کے، اور جس میں سے آج بھی جو ہے کم از کم 50 سے 55 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آج بھی انڈیا نے ہمارا دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف بات کریں تو ریفیوجیز انفلکس کی. تو ریفیوجیز جو تھے مطلب بہت سے لوگ جو یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں آئے، تو ان کی یعنی کہ نا پرابلمس بنی، کیونکہ دونوں ملکوں بلکہ دونوں کے آپ مطلب خاص پاکستان کے پاس کوئی پراپر ایڈمنسٹریشن کا پروسیس نہیں تھا، کوئی مطلب ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے، پالیسیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمارا جو ریفیوجی انفلکس اتنا زیادہ کریٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہمیں یعنی کہ پرابلم پیش آئی کہ مطلب موسٹلی جو اپنا ایسے ایریاز تھے جن میں انڈسٹریل سیکٹر گرو کر رہا تھا، جیسے کولکتہ، بمبئی. ٹھیک ہے، یہ وہ علاقے تھے جہاں پر انڈسٹریل سیکٹر زون تھا ان کا، لیکن یہ علاقے سارے چلے گئے وہاں پہ انڈیا کے اندر. اور پاکستان جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بھی یعنی کہ انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے بھی کافی پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے. پنجاب جو تھا اس میں کچھ انڈسٹریاں تھیں ٹیکسٹائل وغیرہ کی، لیکن یہ بھی بس برائے نام جو تھا یہ ویل ڈیولپڈ کی جیسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایکسٹرنل پرابلمس کی بات کرتے ہیں. ایکسٹرنل پرابلم میں سب سے پہلی جو کشمیر کا ایشو آ گیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ بھی کشمیر کے ایشو پہ ہی ہوئی. دوسرا ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کلیش شروع ہو گیا. اب افغانستان کیا کہتا تھا؟ افغانستان یہ کہتا تھا کہ مطلب جو ڈورنٹ لائن ہے جو کہ 2252 یا 2250 کلومیٹر ہے، جس کا معاہدہ برٹش امپائر اور افغانستان کی حکومت کے درمیان 1893 کے اندر ہوا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب چونکہ پاکستان آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو معاہدہ تھا وہ تھا برطانیہ کے ساتھ، لہٰذا ہم اس معاہدوں کو اب نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں، اور یہ جو یعنی کہ پاکستان ملک بنا ہے اب یہ نیا معاہدہ ہمارے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بارڈر کے حوالے سے یہ اب ہمارے ساتھ نیا معاہدہ کرے گا. اب جب مطلب اس نئے معاہدے کی بات آئی تو وہ اس نئے معاہدے کے اوپر یہ کہتے تھے کہ یہ جو KPK اور بلوچستان وغیرہ کا علاقہ ہے اسے پشتونستان ڈکلیئر کیا جائے، یعنی کہ اس کو آزاد کر کے ملک پاکستان سے اس کو پشتونستان کا علاقہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ مطلب ہم اس علاقے کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر لے آئیں، مطلب اس کی بھی جو سرحدیں ہیں مطلب اپنی سرحدیں بڑھا کر اب یہ جو KPK کا علاقہ ہے اسے بھی ہم اپنے انڈر کر لیں. ٹھیک ہے.
یہ ہمارا ان کے ساتھ کلیش شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے افغانوں کو اپنا یعنی کہ KPK کے علاقے میں بھیج کر انسرجنسی شروع کر دی کہ مطلب KPK کو آزاد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہمارا مطلب پاکستان کو ایک اسٹریٹجک الائنس کی ضرورت تھی، مطلب اب چونکہ پاکستان کو یعنی کہ اندرونی اور بیرونی حالات سے دونوں طرف سے خدشہ تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا ان حالات میں کسی بھی ملک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے سیکیورٹی اداروں کو زیادہ یعنی کہ پہلے مضبوط کرے۔ اب پاکستان کا جو سب سے بڑا سیکیورٹی ادارہ تھا وہ تھا ملٹری، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری آرمی تھی، چاہے وہ پاک فضائی ہے، پاک بحری ہے یا پاک فوج ہے۔ تو مطلب ان کا اب مطلب ہم نے ان کو مضبوط کرنا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، اپنا پیسہ اکانومی کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ہم نے جو اپنا موسٹلی بجٹ ہے وہ ہم نے ان کو دیا، ملٹری کو دیا۔ اب جب ظاہر سی بات ہے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اب اس کے اوپر تمام انسٹیٹیوشن سے بڑھ کر جب فوکس کرتے ہیں پیسے کے حوالے سے یعنی کہ اٹینشن کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ مطلب وہ انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں پاورفل بھی ہوتا ہے اور زیادہ گرو بھی کرتا ہے۔ اب شروع سے ہی مطلب جب اس کو زیادہ بجٹ ملا، اس کو زیادہ یعنی کہ اپنا ملٹری کو فوکس یعنی کہ کیا گیا تاکہ ہم اپنے سیکیورٹی اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی خدشات سے پاکستان کو محفوظ رکھ سکیں، تو مطلب وہاں سے اب جو ملٹری جو ہے یہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اور فارن افیئرس کے اندر اور مطلب جو مین جو ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہیں پر ڈومینیٹ کرنے لگ پڑی، یعنی کہ وہ وہاں پر انٹرفیئرس کرنے لگ پڑی، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ ہم نے جب اسٹریٹجک الائنس کی جب میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اب ضرورت تھی، یہ تھی اسٹریٹجک الائنس کے حوالے سے کہ اب ہمیں کوئی ایسا دوست چاہیے، کوئی ایسا ملک چاہیے کہ جو ہماری مدد کر سکے، جو ہمیں ان اندرونی اور بیرونی خدشات سے بچا سکے، جو ہمیں پیسہ دے سکے، جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کو مضبوط کر سکے۔ اور اسی حوالے سے جب اپنا پاکستان کی اپنا جو اپر ایلیٹ کلاس جسے ہم یعنی کہ موسٹلی یعنی کہ پالیٹکس جو ہیں پولیٹیشینز، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن جو ہے وہ USSR موجودہ طور پر رشیا یا اس وقت کی سوویت یونین جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان یہ تمام علاقے اس کے اندر آتے تھے، اور اس وقت کو یا آج وقت کا امریکہ جو کہ 52 اسٹیٹس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 52 اسٹیٹس مجموعی طور پر جو ایک امریکہ جسے سپر پاور، اب وہ اس وقت یہ دونوں سپر پاور تھے۔ اب ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ یا تو ہم امریکہ جائیں یا ہم رشیا جائیں۔ تو اب ہماری یعنی کہ جو پالیٹیشینز ہیں انہوں نے چوز کیا امریکہ کو ہم نے کیوں چوز کیا اور رشیا کو ہم نے کیوں چوز نہیں کیا؟ رشیا کو ہم نے اس لیے چوز نہیں کیا کہ ایک تو رشیا جو ہے وہ تازہ دوسری جنگ عظیم سے باہر نکل کر آیا تھا، لہٰذا وہ معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں تھا اور وہ ہمیں اتنے پیسے نہیں دے سکتا تھا جتنے ہمیں چاہیے تھے یا جتنے ہمیں امریکہ دے سکتا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات بن گئی۔ دوسرا ان کے ساتھ ہمارا یہ پرابلم بنی کہ وہ کمیونزم کے اوپر بیس کرتا تھا، USSR، پاکستان جو ہے اسلامک پالیسیز کے اوپر بیس کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ مکمل طور پر ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ خدا کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وغیرہ یعنی کہ یہ پرابلم بنی ہماری اسٹریٹجک الائنس کے حوالے سے۔ اچھا، اگلی بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایشوز اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے حوالے سے۔ جو ہماری پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 11 اگست یعنی کہ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی 11 اگست 1947 کو، اور وہ اس لیے بنائی گئی تاکہ ملک پاکستان کا آئین جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب آئین بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے پاس ہونے سے پہلے ہی پاکستان میں آئین کے یعنی کہ متعلق جو کافی زیادہ مطلب پرابلمز وغیرہ کریٹ شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے یہ پرابلم بنی کہ ملک پاکستان کا ریلیجن کیا ہوگا، آیا کہ یہ کمیونزم پہ بیس کرے گا، سیکولر ہوگا، مطلب یا یہ سیکولر ہوگا یا یہ اسلامک یعنی کہ پالیسیز کے مطابق ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر یعنی کہ یہ بنی کہ کون سی فارم آف گورنمنٹ ہوگی، اپنا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی یا پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہوگی۔ نمبر 3 کے اوپر جو پرابلم بنی وہ تھی ریپریزنٹیشن ان اسمبلی، کہ اسمبلیوں میں ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی، کیا وہ جیوگرافی کے حوالے سے ہوگی یا وہ لوگوں یعنی کہ پاپولیشن کے حوالے سے ہوگی۔ نمبر 4 کے اوپر جو بنی وہ تھی کہ نان مسلم کی الیکشنز کیسے ہوگی، آیا کہ وہ جوائنٹ الیکٹریٹس کے ذریعے سلیکٹ ہو کے آئیں گے یا وہ سیپریٹ الیکٹریٹس کے ذریعے اپنے الیکشن لڑ کے خود یعنی کہ اسمبلیوں میں آئیں گے۔
پھر اس کے بعد جو پرابلم یعنی کہ بنی وہ تھی کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور کی، کہ کیا سارے اختیارات سینٹر کے پاس ہوں گے یا کچھ اختیارات جو ہیں وہ نیچے صوبوں کو بھی دیے جائیں گے، یعنی کہ ڈیولیوشن آف پاور ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یا تو ڈیولیوشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑا ایشو اور آخر میں وہ نیشنل لینگویج کا ایشو بنا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام پرابلمس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں ریلیجن آف کنٹری کی۔ تو کنٹری کا جو ریلیجن یعنی کہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوا کہ مطلب کیا پاکستان کا ریلیجن کون سا ہوگا، آیا کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا یا یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی کہ جس میں کوئی بھی مذہب وغیرہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قائد اعظم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کافی حد تک کنٹروورسی یعنی کہ نہ ڈکلیئر کر دی۔ اب قائد اعظم نے اپنی کچھ اسٹیٹمنٹس کے اندر کہا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل یعنی کہ اپنا جو ہے مطلب اسلامک پالیسیز کے مطابق جو ہے وہ مطلب ہم اسے ڈیولپ کریں گے، اور ہماری پالیسی جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہی یعنی کہ آ گئیں، مطلب اس طرح کے آپ نے جو بیانات وغیرہ دیے۔ کہیں جگہ پر آپ نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی جو ہے وہ ایک یعنی کہ ملا ٹائپ کا یعنی کہ ملک نہیں بنے گا، کہ مطلب کبھی بھی پاکستان میں کسی مولویوں کی حکومت نہیں آ سکے گی، یعنی کہ ریلیجیس کے اوپر کبھی بھی جو ہے حکومتیں نہیں بن سکیں۔ لہٰذا ان دونوں اسٹیٹمنٹس کی کنٹروورسیز میں کہ کہیں آپ نے کہا اسلامی حکومت، کہیں آپ نے کہا مطلب سیکولرزم، تو کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی کہ کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگا، کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا۔ لہٰذا اس کشمکش کے اندر جو ہے مطلب خانزادہ لیاقت علی خان صاحب نے 7 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا 7 مارچ 1949 کو، اور 12 مارچ 1949 کو اس کو منظور کر لیا گیا۔ اب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھی؟ آبجیکٹیو ریزولوشن میں کچھ باتوں کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا گیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی آؤٹ لائن تھی جو یعنی کہ ایک آؤٹ لائن تھی، ایک مین کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے ایک آؤٹ لائن پیش کی گئی کہ مطلب اس طرح کا ہمارا جو ہے وہ آئین ہوگا، جس کے اندر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ مطلب جو ملک پاکستان کے ایک ساورن اسٹیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو سوورنٹی ہے وہ بلانگ ٹو اللہ، کہ مطلب جو بندہ جس کے پاس ملک پاکستان کو چلانے کے اختیارات ہوں گے، یہ ایک امانت کے طور پر وہ بندہ جو ہے وہ ان کو استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلی تو یہ بات کی گئی، یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ اسلامی کنٹری ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ مطلب ہم مائنارٹیز کو جو غیر مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سوشیو اکنامک رائٹس دیں گے، ٹھیک ہے، ان کو ریلیجیسلی آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مندر بنا سکتے ہیں، یعنی کہ مندر بنا سکتے ہیں، اپنا ٹیمپل وغیرہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چرچ بنا سکتے ہیں، گرجا گھر بنا سکتے ہیں، اور ان کو مذہبی آزادی وغیرہ حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد کا اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی پاکستان کے اندر، یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ کہا گیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری بوتھ آر انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر کرٹیسزم کیا آیا؟ اس کے اوپر جو سب سے پہلا کرٹیسزم یعنی کہ آیا وہ مائنارٹیز کی طرف سے آیا، یعنی کہ اوورآل باقی مسلمانوں کی طرف سے تو کرٹیسزم نہیں آیا آبجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر، کیونکہ اس سے بعد میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی آبجیکٹیو ریزولوشن کو، جو بھی بعد میں 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین اور ضیاء کی اسلامک پالیسیز، ان میں آبجیکٹیو ریزولوشن کو ایک فنڈامنٹل کی حیثیت کے طور پر سامنے رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مائنارٹیز نے کہا کہ دیکھیں جی آبجیکٹیو ریزولوشن کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا، دیکھیے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ جب 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کیا کیا کہ مطلب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بنیاد رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ مطلب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے کام کے اندر ٹانگ انگڑانے والے، کہ مطلب آپ کو کیا ضرورت ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کرنے کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کام ہے آئین بنانا، تو وہ بنا رہی ہے، یا وہ یعنی کہ جب اس سے بن جائے گا تو وہ ہمیں بتا دے گی، تو آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب ایک اسمبلی کو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کرنے کی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مطلب آپ نے
وائی یو پاسڈ اٹ ویئر اٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، کہ مطلب وہی بات کہ جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اویلیبل ہے تو آپ نے کیوں اس کو پاس کیا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مطلب ہمیں تھوڑا وقت دیجئے، آپ نے جو ہمیں یعنی کہ کہا ہے کہ ہمارے جو یعنی کہ یہ سورنٹی آف اللہ ہو گئی، یا مطلب تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دیجئے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے دیجئے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہوتی ہیں، سورنٹی کیا ہوتی ہے، مطلب کون سے اختیارات خدا کی طرف سے انسان کو یعنی کہ دیے جاتے ہیں. تو یہ مطلب تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت تو آپ دیں، اور آپ نے آبجیکٹیو ریزولوشن لائی اور آپ نے اس کو پاس بھی کر لیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے بعد مائنارٹیز نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی، جو مذہب ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ مذہب سے آزاد ہوتی ہے، اور آپ ایک اسٹیٹ کو کبھی بھی یعنی کہ اپنا اسلامی کے حوالے سے مطلب اس کو باقاعدہ طور پر اسلامائزیشن کی پالیسیز کے تحت امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کہی. اچھا، اب اس کے یعنی کہ ان تمام اعتراضات کو، مائنارٹیز کے اعتراضات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خانزادہ خان لیاقت علی خان صاحب نے اپنے کچھ بیانات وغیرہ دیے. آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، آبجیکٹیو ریزولوشن بہت ضروری تھی. آبجیکٹیو ریزولوشن اس لیے ضروری تھی تاکہ ہم ویسٹرن بیسڈ ڈیموکریسی اپنے ملک میں نہ لا سکے، یعنی کہ ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہو. کنٹرولڈ ڈیموکریسی سے کیا مراد ہے کہ جیسے وہاں پر ماں باپ کی عزت کوئی نہیں ہے، معاشرتی عزت کوئی نہیں ہے، اسلامک پالیسیز کے حوالے سے نام کوئی نہیں ہے، بڑے کی یا چھوٹے کی، یعنی کہ بس ایک کتابی حوالے سے، یا مطلب ایک اسلام جس طرح کا چاہتا ہے عزت کرنا یا عزت دینا، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ہم یہ ملک چاہتے ہیں جس میں سوسائٹی کے حوالے سے یا سوشیو اکانومک جو مطلب کل کو پرابلمز آئیں گی، ہم اس طرح یعنی کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں، ہم وہ چیزیں نہیں چاہتے. ہم ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی چاہتے ہیں. ہم نے اس چیز کو باقاعدہ طور پر ڈیفائن کیا ہے کہ مطلب آپ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات ہیں. آپ انہیں کبھی بھی اپنی طرف سے اضافی طور پر ان کا مس یوز نہیں کر سکتے، ابیوز آف پاور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ضرورت، یعنی کہ پاکستان کا کلچر جو ہے اسے ہر قسم کے سوشیو اکانومک ایول سے بچانا تھا، اس لیے ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی. دوسرا آپ نے کہا کہ مطلب ہم نے اس لیے بھی آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تاکہ کل کلاں کوئی بھی جو ریلیجیس پارٹی ہے وہ ڈومینیٹ نہ کر جائے، وہ پاکستان کے اندر حکومت سازی نہ کر جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس لیے ہم نے کہا کہ مطلب تمام ریلیجن جو ہیں انہیں ہم نے آزادی دی ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں کر سکتے ہیں، ایون کہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ان مائنارٹیز کے رائٹس وغیرہ بھی دیے، اس لیے آبجیکٹیو ریزولوشن بہت ضروری تھی. اچھا، اب بعد میں کیا ہوا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اسے یعنی کہ فنڈامنٹل چیز کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے، فنڈامنٹلسٹ اس لیے کہا گیا کہ مطلب اب جب 1956 کا آئین بنا اس میں بھی اس کو فنڈامنٹل حیثیت حاصل تھی. یعنی کہ اگر آپ مسلمان کی اس میں تعریف دیکھیں تو اس میں یہی ہوگا کہ مطلب کسی بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی تو انہیں یہی کہا گیا کہ آپ سورینٹی آف اللہ، یعنی کہ آپ جو بھی کام کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نائب ہیں. ٹھیک ہے، خلیفہ ہیں، اور آپ ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مطابق استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بعد میں 1973 کے آئین میں بھی، 1962 کے آئین میں بھی، ضیاء کی اسلامک پالیسیز میں بھی اس چیز کو ایک فنڈامنٹل حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی. اچھا، اب علماء کرام نے یا مطلب مولویوں حضرات نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کس چیز کا فائدہ، اس کا کیا نام ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن کا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ سٹارٹ شروع کر دیے. وہ پروٹیسٹ کس بیس پہ تھے؟ جب انہیں پتہ چلا کہ مطلب اس میں اسلامک پالیسیز کافی حد تک انکلیوڈ ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر، یعنی کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو انہوں نے یعنی کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام قسم کی جو ریلیجیس پارٹیز ہیں یا مطلب جو ریلیجیس گروپ ہیں، انہوں نے یعنی کہ اس بات کے اوپر پروٹیسٹ سٹارٹ شروع کر دیے کہ احمدیز جو ہیں یا جو قادیانی ہیں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے. ٹھیک ہے، اب جب یہ تمام یعنی کہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے لاہور کے اندر اور ملک پاکستان میں 1953 تک یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ کنٹینیو رہے دور وقتاً فوقتاً. تو اس چیز کو جب یعنی کہ جسٹس منیر جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جو چیف جسٹس تھے، تو جسٹس منیر نے مطلب اس چیز کو ٹیکل کیا، اور انہوں نے یعنی کہ کچھ علماء کرام کو یا کچھ ریلیجیس پارٹیز کو اپنا کورٹس کے اندر بلایا، اور آپ نے ان سے مطلب
کچھ باتیں کی یا کچھ معاملات ان کے سنے اور کچھ اپنے انہیں بتائے، تو مطلب نا کچھ لوگوں سے آرگیو رہا آپ نے اس بات کے اوپر کیا، تو آپ نے نا بعد میں اپنے بیان میں کہا کہ مطلب میں نے انہیں کہا کہ اسلام کے اندر مسلمان کی تعریف کیا ہے، جب یعنی کہ جسٹس منیر نے مختلف قسم کے فرقوں کے علماء کرام سے مسلمان ہونے کی تعریف پوچھی، تو وہ اپنے بیان میں بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ ہر ایک کی تعریف سے دوسرا جو بندہ ہے وہ مجھے کافر نظر آ رہا تھا، مطلب آپ نے یہ اپنی اس بات میں کہا۔ تو لیکن میں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ علماء کرام ہیں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہیں، خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عالم دین ہوتے ہیں۔ یہ میں اضافی یعنی کہ ویسے باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے لیے ایک پیاسے، یعنی کہ جس طرح پیاسے کو ہوتا ہے نا کنویں کی تلاش ہوتی ہے، بالکل ہم ایسے پیاسے ہیں علم کے، اور ہمیں ان کی تلاش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ علم کے سمندر ہیں، وہ کنواں ہیں اور ہم پیاسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان کی ایسی ہی قدر کرنی چاہیے جیسے ایک پیاسے کو ایک کنویں کی قدر ہوتی ہے، کہ وہ جب اسے پانی سے بھرا ہوا دیکھتا ہے تو ہمیں ان کی دل سے قدر کرنی چاہیے۔ میں یہ ایک عام طور پر یعنی کہ نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں، کہ جسٹس منیر احمد نے جو کہا، انہوں نے یہ کہا کہ مطلب جب میں نے ہر ایک بندے سے جو ریلیجیس پارٹیز کے لیڈر تھے ان کو جب میں نے بلا کر مسلمان ہونے کی تعریف پوچھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک فرقہ ایسے ہی مجھے تعریف بتا رہا تھا کہ جیسے ان کی تعریف سے دوسرے فرقے کے لوگ بھی جو ہیں وہ کافر ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں مطلب نا اس بات کو ڈسمس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو اسلام کا معاملہ ہے یہ اللہ اور بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خدا اور انڈیویجول کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی دوسری پارٹی کو جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس کے بعد شاید وہ کنفلکٹس جو ہیں وہ کافی حد تک نیچے چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو قابو کر لیا گیا۔ خیر دوسرا مسئلہ اس کے بعد جو آ گیا ڈسٹریبیوشن آف پاورز کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاور جو ہے مطلب ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوں گے، آیا کہ سینٹرل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا یا جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو یعنی کہ مضبوط کیا جائے گا، یعنی کہ ڈیولوشن آف پاور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ملک پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت کافی حد تک فیوڈلزم تھا۔ فیوڈلزم کون، یعنی کہ ایسے بہت سارے لوگ اور خاندان تھے جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا چاہتے تھے کہ پاکستان کو اپنا پروونشل اٹانومی دی جائے، یعنی کہ مختلف پاکستان کے صوبے میں اب 9 یونٹس جو تھے وہ ویسٹرن پاکستان کے اندر تھے اور 1 یونٹ جو ہے وہ ایسٹرن پاکستان کے اندر تھا، اور ہر یعنی کہ یونٹ کے اندر کوئی نہ کوئی جو 1-2 خاندان ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے پیسے کے حوالے سے بہت زیادہ۔ اب فیوڈل یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اٹانومس پاور یعنی کہ ہو جائے، مطلب پروونشل اٹانومی مل جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مطلب ڈیولوشن آف پاور نچلے درجے تک چلی جائے، کہ مطلب اختیارات جب ملیں تو مطلب اس میں ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی یا کچھ اور اچھا ہوگا۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ مطلب ہمیں اختیارات مل جائیں گے، اور کل جب ہم الیکشن لڑ کے پارٹیز اپنی بنا کے الیکشن لڑ کے جب کسی بھی پروونس کے اندر جب چیف منسٹر کے عہدے تک یا مطلب بڑے عہدے تک جائیں گے، کیونکہ اب انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کے اندر شیر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں جب اپنے علاقے کا تمام کنٹرول مل جائے گا تو ہم اپنی مرضی سے اپنی پالیسیاں امپلیمنٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم پورے ملک میں سینٹرل لیول پر تو ڈومینیٹ کرنے سے رہے یا وہاں پر پہنچنے سے رہے، لہٰذا ہم اپنے اس ایک یونٹ کو، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، KPK یا بلوچستان ہے، ہم اس میں ڈومینیٹ کریں گے، اور پروونشل اٹانومی کے تحت جو ہے اختیارات جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے حکومتی پالیسیاں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تو یہ دل تھا، تاکہ مطلب کسی نہ کسی طرح ہمارے انٹرسٹ کو، پرسنل انٹرسٹ کے تحت وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پروونشل اٹانومی تک پہنچ جائیں۔ اب دوسری طرف جو تھا مطلب نا اردو سپیکنگ کچھ لوگ تھے جو مطلب انڈیا سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو انڈیا سے آئے تھے وہ وہاں پر مائنارٹی کے طور پر تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جب بندہ مائنارٹی کے اندر ہوتا ہے تو اس کے کون سے حقوق کو سپریس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں مطلب نا یہ بات پتہ تھی کہ مطلب اگر پاکستان کے اندر اٹانومس پاور یعنی کہ پروونشل اٹانومی آ گئی تو مطلب ہم پھر یعنی کہ سپریس کر دیے جائیں گے۔ اب وہ تھے سینٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ خاص طور پر بیوروکریسی تھی، تو بیوروکریسی اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری جو ہے، ملٹری بھی یہ چاہتی تھی کہ سینٹرل پاور رہے، کیونکہ ملٹری چاہتی تھی کہ ہمیں بجٹ زیادہ سے زیادہ ملے، اور بجٹ اس وقت زیادہ مل سکتا ہے جب بہت زیادہ پاور جو ہے وہ، بلکہ ساری پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ملٹری بھی چاہتی تھی کہ ہمیں جو یعنی کہ
سینٹرل پاورز ہوں. اردو سپیکنگ طبقہ بھی یہ چاہتا تھا, بیوروکریسی بھی یہی چاہتی تھی, اور پاکستانی ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر اس کا کیا نام ہے اٹانومس, یعنی کہ تمام کی تمام جو پاور ہے وہ سینٹرل پاور ہو. ٹھیک ہے, تو خیر پاکستان کے اندر قائد اعظم کا خود بھی ارادہ یہ تھا کہ مطلب پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ بنے. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ سیم لائک ایز جس طرح امریکہ میں ہے یا فرانس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا دل تھا کہ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ بنے جس کے اوپر لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اور جوڈیشری جو ہے یہ تینوں آزاد ہوں, اور ان تینوں میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہو. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.